کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اپنی بیویوں سے حسن سلوک، سب سے زیادہ خوش اس مجمع کی بیویاں ہونی چاہیے۔ جن کی نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ خوش اس مجمع کی رکھیں گے خوش۔ جن کی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کی نہیں ہے وہ نہ کھڑا کریں، خواہ شرمندہ نہ کریں۔ ماشاءاللہ سب سے زیادہ خوش اس مجمع کی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی بیویاں ہمارے نبی سے سب سے زیادہ خوش تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا ہمارے نبی سے، یا رسول اللہ آپ خرچہ بہت تھوڑا دیتے ہیں، اس کو بڑھائیے۔ تو سرکار کو بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے ساری زندگی پتھر باندھے، فاقے اٹھائے، اب یہ کہہ رہی ہیں خرچہ بڑھائیں۔ کہاں سے بڑھاؤں خرچہ؟ ہمیشہ رہنا ہے کیا یہاں پہ؟ تو آپ کو یہ بات ناگوار ہوئی تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں۔ حضور نے نہیں ڈانٹا، اللہ نے ڈانٹا۔ ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اللہ نے ڈانٹا۔ قل ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ فإن اللہ اعد للمؤمنین فإن اللہ اعد آگے کیا ہے؟ للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے میرے نبی آپ تو نہیں ڈانٹتے، اب میری طرف سے آپ ان سے کہیں کہ اے میری بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زندگی سے پیار ہے اور دنیا کا ساز و سامان چاہیے تو آؤ میں تمہیں سامان دے کے آزاد کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر محسنات کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور میرے نبی نے اگر تمہیں چھوڑ دیا تو یوں نہ سمجھو کہ اس کو پھر اور کوئی ملے گی نہیں، اللہ ان کو تم سے اچھی عطا فرمائے گا۔ یہ دھمکی اللہ نے دے دی ازواج مطہرات کو۔ یہ آیات جب اتری تو سب سے پہلے ہمارے نبی نے یہ آیتیں اماں عائشہ کو بھیجیں۔ یہ آیتیں پہنچتے ہی کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے حضور چاہیے۔ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے کون چاہیے؟ ساری ازواج مطہرات نے کہا دنیا نہیں چاہیے، حضور چاہیے۔ تو سب سے زیادہ خوش اس مجمع کی بیویاں ہونی چاہیے۔ تو رکھیں گے نا خوش، ان کے لاڈ اور ان کے نخرے برداشت کیا کریں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کیا کریں۔ اگر وہ ٹینشن دیں تو ٹینشن نہ لیا کریں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا کریں۔ ان کی بدتمیزیوں کو سہتے رہا کریں اور ان کی بدتمیزیوں کو دل پہ نہ لیا کریں۔ یہ ان کی پرانی عادتیں ہیں۔ اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا اگر آپ کو ہمت ہو تو سنا دوں۔ ہمارے یہاں سندھ میں ایک درویش گزرے، ان کا نام تھا وطایو فقیر۔ کیا نام تھا ان کا؟ وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک گدھے نے ان کو ایک لات ماری۔ گدھے نے ان کو تو غصے سے گدھے کو دیکھ کے کہنے لگے جو کہنا تھا وہ تو پہلے سے ہے۔ آدمی غصے میں کہتا نا ارے گدھے وہ تو پہلے سے، میں کیا کہوں تجھے۔ اگر وہ بدتمیزیاں کریں تو برداشت کریں، اس لیے کہ وہ ہیں ہی عورتیں، اور عورتوں کو ہمارے نبی نے ناقص العقل کہا ہے، آدھی عقل والی۔ عقل کم ہو تو برداشت بھی کم ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے عورتوں میں صرف 2 عورتیں کامل ہوئیں، ایک حضرت مریم، ایک حضرت فاطمہ، باقی سب ناقصات العقل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا عورتوں میں کامل، شاید اس میں حضرت خدیجہ کا نام بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، پرانی حدیث پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ تو عورتیں ناقص ہیں، لہٰذا ان کی بات کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک پاؤں پہ چلتا ہے، ایک طرف بیساکھی پکڑتا ہے، آپ نے اس کو کہا پانی لے آؤ، اب وہ پانی لایا لیکن وہ پانی چھلک رہا ہے،
تو بھئی چھلکنا چاہیے نا بیچارہ، ایک پاؤں ہے ایک بیساکھی ہے تو پانی تو چھلکے گا نا، ہاتھ تو ہلے گا، دونوں پاؤں تو ہے نہیں کہ بیلنس کے ساتھ وہ آپ کے پاس آئے، ایک طرف بیساکھی ایک طرف پاؤں ہے تو لڑکھڑائے گا، ہاتھ ہلیں گے تو پانی گرے گا، اس لیے کہ وہ لنگڑا ہے۔ تو اسی طرح عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے عورت کی طرف سے بدتمیزیاں ہوں، عورت کی طرف سے نافرمانیاں ہوں، عورت کی طرف سے الٹی سیدھی باتیں ہوں تو اسے برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی عقل اللہ نے رکھی تھوڑی ہے، اب کیا کریں، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے عورتوں کی باتیں برداشت کرو، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور پسلی کا ان پہ اثر ہے کہ ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہیں۔ گورے باپ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے گورا ہوتا ہے؟ بتائیے، گوری ماں کے بچے گورے ہوتے ہیں یا کالے ہوتے ہیں؟ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت سیدھی ہوگی ٹیڑھی ہوگی؟ آگے آپ نے عجیب بات فرمائی، ان اقمتہا کسرتہا، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ پسلی سخت ہوتی ہے نا، اس کو سیدھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ سب سلوک ہے، یہ سب تصوف ہے، یہ سب کیا ہے؟ تصوف صرف سر پہ کپڑا ڈال کے گردن جھکا کے اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ سب تصوف ہے۔ تہذیب الاخلاق یہ تصوف کا اہم عمل ہے۔ ہماری بیویاں ہم سے خوش ہونی چاہیے،